مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ناظم اعلیٰ سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم اور مرکزی نائب امیر اور ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالغفور راشد سے اراکین قومی اسمبلی خرم شہزاد ورق اور چودھری محمد ارشد شاہی نے ملاقات کر کے مرکزی امیر سینیٹر پروفیسر ساجد میر کے انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کی جنت الفردوس اور پسماندگان کے لیے صبر و جمیل کی دعا کی ہے۔ اس موقع پر صاحبزادہ حافظ اسامہ عبدالکریم، حافظ عبدالغفار مکی، مولانا معاذ نصر اللہ خان بھٹی، حافظ آبادی، ملک ابرار کھوکھر اور دیگر موجود تھے۔ شیخوپورہ سے ہمارے بیورو چیف عظیم احمد یزدانی کے مطابق اراکین قومی اسمبلی نے پروفیسر ساجد میر کی قومی اسمبلی جمہوری دین اور سیاسی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ ملک ایک جید عالم دین، اتحاد، بین المسلمین کے علمبردار رہنما سے محروم ہو گیا ہے۔ ان کی خدمات کو تادیر یاد رکھا جائے گا۔ پروفیسر ساجد میر نے اسمبلی کے اندر اور باہر قومی اتحاد و اتفاق یکجہتی کے لیے اپنا انتھک اور بھرپور کردار ادا کیا۔ ایسی شخصیات صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی نفاذ اسلام کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ دور آمریت میں انہوں نے بحالی جمہوریت کی تحریک میں پیش رہے۔ ڈاکٹر حافظ عبدالکریم نے اراکین اسمبلی اور دیگر رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں سیاسی اور مذہبی جماعتوں کا تعزیت کے لیے مرکزی اہل حدیث تشریف لانا ہمارے لیے حوصلہ افزا ہے۔ ڈرونز اور کواد کاپٹر کے استعمال پر پابندی عائد۔ پشاور کے ضلعی انتظامیہ نے ڈرونز اور کواد کاپٹر کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے کے مطابق یہ پابندی ملک کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر سیکشن 144 کے تحت عائد کی گئی ہے۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ فیصلہ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ، اہم تنصیبات کی سیکیورٹی اور کسی بھی قسم کی افراتفری یا بدامنی کے خطرات کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ پابندی 30 دن کے لیے نافذ العمل ہے۔ خلاف ورزی پر تعزیرات پاکستان کی دفعہ 188 کے تحت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھل گئے۔ پاک بھارت جنگ بندی کے بعد لاہور سمیت پنجاب بھر کے تمام تعلیمی ادارے آج معمول کے مطابق کھل گئے۔ ذرائع کے مطابق تمام نجی اور سرکاری اسکولوں میں تدریسی سرگرمیوں کا دوبارہ آغاز ہو گیا ہے۔ لاہور تعلیمی بورڈ کے تحت انٹر پارٹ 2 تھیوری کے امتحانات بھی آج سے شیڈول کے مطابق ہو رہے ہیں۔ میٹرک امتحانات کے پریکٹیکل بھی آج سے شیڈول کے مطابق لیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 اور میٹرک پریکٹیکل کے ملتوی پرچوں کی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ گزشتہ روز محکمہ اسکول ایجوکیشن اتھارٹی اور ہائر ایجوکیشن نے 12 مئی سے تمام تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھولنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ خیال رہے کہ پاک بھارت کشیدگی کے پیش نظر پنجاب بھر کے تعلیمی ادارے 9 اور 10 مئی کو بند رکھنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ مذاکرات کے بعد امریکہ اور چین ٹیرف 90 دن کے لیے معطل کرنے پر رضامند۔ امریکہ اور چین ٹیرف 90 دن کے لیے معطل کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ جنیوا میں امریکہ اور چین کے تجارتی مذاکرات کے بعد پریس بریفنگ کے دوران امریکی سیکرٹری تجارت نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملک ٹیرف 90 دن کے لیے معطل کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ امریکی سیکرٹری تجارت اسکاٹ بیٹن نے مزید کہا ہے کہ امریکہ نے چین پر ٹیرف کم کر کے 115% کر دیا ہے۔ امریکی مصنوعات پر چین کا 10% ٹیرف برقرار رہے گا۔ اضافی 24% چینی ٹیرف 90 دن کے لیے معطل ہوگا۔ امریکی سیکرٹری تجارت اسکاٹ بیٹن کے مطابق ہم چاہتے ہیں کہ چین اپنی منڈیاں امریکی مصنوعات کے لیے کھول دے۔ ملکی سالمیت کا دفاع کیسے کرنا ہے ہم بخوبی جانتے ہیں۔ آرمی چیف افواج پاکستان نے بھارت کی جارحیت پر ایسا منہ توڑ جواب دیا ہے کہ جس کی گونج نہ صرف سرحد پار سنی گئی بلکہ پوری دنیا نے پاکستان کی عسکری صلاحیت، عزم اور قربانی کو تسلیم کیا۔ آپریشن بنیان مرصوص کے ذریعے پاکستان نے اپنی دفاعی طاقت، قومی وحدت اور عزم کا مظاہرہ کر کے بھارت کو عملی اور منہ توڑ جواب دیا۔ افواج پاکستان نے جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ پاکستان نے متعدد بار بھارت کو خبردار کیا تھا وہ پاکستان کی امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھے۔ آرمی چیف نے اور DG ISPR نے واضح کیا تھا کہ کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ آپریشن بنیان مرصوص قوم سے کیے گئے اس وعدے کی تکمیل ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے قرآن کریم کی آیت کا حوالہ دے کر کہا تھا کہ اللہ کی مدد اور نصرت سے یہ کتنی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک چھوٹی طاقت نے بڑی طاقت کو شکست دی ہے۔ سربراہ پاک فوج نے کہا ہے کہ الحمدللہ تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ افواج پاکستان اور قوم ہر جارحیت کے خلاف پوری قوت سے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئے ہیں۔ آرمی چیف کا مزید کہنا تھا کہ علاقائی سالمیت اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے پاکستان میں بھرپور دفاعی صلاحیت موجود ہے۔ ملک کی سالمیت کا دفاع کیسے کرنا ہے یہ ہم بخوبی جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 13 لاکھ بھارتی فوج اپنے تمام تر ہتھیاروں سے ہمیں ڈرا دھمکا نہیں سکتی۔ ہمارے آباء و اجداد نے اور ہم نے اس ملک کو بنانے کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں اور ہم اس کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں۔
سانحہ 12 مئی کو 18 سال گزر گئے، ذمہ دار آج تک قانون کی گرفت سے باہر۔ کراچی میں ہونے والے سانحہ 12 مئی کو 18 سال گزر گئے، لیکن ذمہ دار آج بھی قانون کے شکنجے سے آزاد ہیں۔ سانحہ 12 مئی کے زیر سماعت 7 مقدمات میں سے ایک مقدمے کا فیصلہ ہوا جس میں ملزمان کو بری کر دیا گیا، جبکہ 6 مقدمات انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ 12 مئی 2007 کو کراچی میں قتل کیے گئے 50 سے زائد شہریوں کے اہل خانہ آج بھی انصاف کے منتظر ہیں۔ واضح رہے کہ 12 مئی 2007 کو فائرنگ کے واقعات اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری کی کراچی آمد پر رونما ہوئے تھے۔ وہ آئے، مارا، چلتے بنے اور ہم دیکھتے رہ گئے۔ تیجسوی پراکاش نے پاکستانی شہینوں کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے اپنا دکھڑا سنا دیا ہے۔ بھارت کی ہرزہ سرائی کے جواب میں پاک فضائیہ کے شہینوں نے انڈیا کو کاری ضرب لگائی اور بعد ازاں ان شہینوں کی فلائٹ سے قبل مبینہ طور پر رجسٹرڈ میں اندراج اور دستخط کرنے کی تصاویر بھی سامنے آ چکی ہیں۔ اب یہی تصاویر ایک بھارتی سوشل میڈیا صارف تیجسوی پرکاش نے بھی شیئر کی ہیں اور ساتھ ہی اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا۔ پاکستان ایئر فورس کے 3 پائلٹس نے پہلے الوداعی خطوط لکھے اور ایک خودکش کارروائی جیسے مشن پر نکلے۔ ہمارے 3 بڑے ایئر بیسز پر حملہ کیا، تمام تر مشکلات کے باوجود انہوں نے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا اور بحفاظت واپس لوٹ آئے۔ ہم اپنے تمام ریڈار طاقت اور تیاری کے باوجود انہیں روک نہیں سکے۔ وہ آئے، انہوں نے مارا، وہ چلے گئے اور ہم دیکھتے رہ گئے۔